برادر مکرم مولانا حمید اللہ صاحب مدیر جامعہ ہادہ اور شیخ الحدیث مولانا شیخ شہریار دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم مولانا مکی صاحب، اور یہاں باہر سے تشریف لانے والے حضرات اساتذہ حدیث، اکابرین علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین، ایک طالب علم ہوں اور آپ کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا، اور بڑوں کے حکم کو ٹال بھی آدمی نہیں سکتا، لیکن دماغ میرا کام بھی نہیں کر رہا کہ یہاں کیا گفتگو آپ سے کروں گا۔ یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند، پیر خود اڑتے نہیں مریدوں کو اڑا دیتے ہیں۔ جی ہاں، پیر اتنا نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی کا گھوڑا تھا، وہ تو لنگڑا لوڑا قسم کا گھوڑا تھا، کسی کام ٹٹو قسم کا، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ کیا کہ ایک بڑے بروکر کو، مولوی عبدالباقی جیسے تیز آدمی کو دے دیا کہ بھائی اس کو اگر 5 روپے میں بک جائے تو بک جائے، تو آپ اس کو کسی طرح اس گھوڑے کو بیچے۔ وہ مارکیٹ میں لے گئے، کہنے لگے گھوڑا نہیں ہے، دیکھنے میں تو گھوڑا ہے، حقیقت میں کار ہے۔ گھوڑا نہیں ہے، دیکھنے میں تو گھوڑا ہے، لیکن F16 ہے گھوڑا۔ گھوڑا نہیں ہے، بظاہر تو ایک جانور ہے اور حیوان ساحل ہے، آپ گھوڑا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کار ہے، تیز رفتار کار۔ گھوڑا نہیں ہے بلکہ یہ پراڑو گاڑی ہے۔ گھوڑا نہیں ہے بلکہ F16 کی طرح دوڑتا ہے۔ گھوڑا نہیں ہے، بظاہر جانور لگ رہا ہے، حقیقت میں ہم بھی نہیں سمجھتے کہ یہ براق ہے، کیا ہے یہ، کیا گھوڑا ہے۔ تو اس کا مالک وہیں پر کھڑا، وہ بھی سن رہا تھا، لوگ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ جب اس نے یہ گھوڑے کی اتنی تعریفیں کی تو اس نے آہستہ آہستہ بروکر سے جا کر کے کہا، اگر میرا گھوڑا ان میں یہ صفات ہے تو میں اپنے گھوڑے کو بیچتا نہیں۔ اگر میرے گھوڑے میں یہ صفات ہے تو پھر میں اس کو بیچنے کے لیے تیار۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نالائق آدمی کہ اس میں اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہے، کیا کیا کمالات۔ حالانکہ وہ صرف لفظوں کی حد تک تھا کہ اس میں یہ کمالات ہے، باقی حقیقت میں وہی ٹٹو گھوڑا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی کمال۔ میں وہی ٹٹو ہوں، لیکن ان لوگوں نے تعریفیں زیادہ شروع کر دی۔ طلبہ کرام، مجھے جانا ہے اور صرف پشاور میں 1-2 دوستوں سے ملنا ہے اور مل کر کے واپس ہی جانا ہے۔ بیان ہے میرا، یہ 2-3 دن سے میں یہاں ایبٹ آباد اور ہری پور میں آیا ہوں۔ ہمارے بھائی مولوی تنویر صاحب، مولانا قاسم صاحب، یہ بھی ساتھ ہے، ان کا پروگرام ہے۔ تو اساتذہ بڑے حضرات، وہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ المیت فی ید الغسالین، آدمی جب مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ غریب اپنا اختیار میں نہیں ہوتا، روح چلی گئی۔ اب لوگوں کی مرضی ہے دائیں کروٹ پر رکھ کر کے غسل دے دیں یا بائیں کروٹ پر رکھ کر کے غسل دے دیں۔ میری روح نکل گئی، میں ایک میت ہوں۔ مکی صاحب پتہ نہیں کبھی دائیں کروٹ پر لٹا دیتا ہے، کبھی بائیں کروٹ پر۔ ہم وہی ہیں۔ لیکن جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے حضرت شہریار دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا، وہ ہمارے مرشد ہے اور ہم ان سے دم بھی کراتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہ سمجھے میرے اندر کوئی دم نہیں ہے، یہ سب کچھ انہی کا دم ہے۔ ہمارے اندر کوئی دم نہیں ہے، یہ انہی کا دم ہے۔ تو اس لیے میں ان سے خود دم کرانے آتا ہوں، تو میں کیا آپ کو دم بھروں گا اور آپ کو کیا دم کروں گا۔ لیکن خیر، ان حضرات کا حکم ہے، یہ تو مذاق تھا، اب بات اصل آپ سمجھیں گے۔ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، بخاری کی ابتدائی باب کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ طلبہ آپ سے میری گزارش ہے، باقی لوگ، اب چونکہ میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہی میرے مخاطب ہے، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، میں نالائق قسم کا آدمی ان اکابرین کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن طلبہ سے، آپ سے میری گزارش ہے، مفسرین نے 1.25 لاکھ انبیاء کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، ان حضرات کی، ان کی ذمہ داری یہ ہے، زیادہ تر احکام شریعہ کو بیان کریں گے، توحید کو بیان کریں گے۔ سامنے والا ان کا امتی مان لیتا ہے تو سبحان اللہ،
اگر نہ مانے تو نبی اس سے تعرض نہیں کرتا، نبی اس کے مزاحمت نہیں کرتا، نبی اس کو ٹوکتا نہیں ہے، نبی اس سے ٹکر نہیں لیتا۔ اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر تمہاری جگہ وہی ہے، جہنم میں تمہیں جانا ہے۔ نبی ان سے ٹکر نہیں لیتا، حکم شرعی کو بیان کرتا، خدا کی توحید کو بیان کرتا ہے، لیکن ان سے کسی قسم کو کوئی مزاحمت اور کوئی مدافعت اور کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر کہتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، میں پشتو میں شروع ہو جاؤں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک ان کا یہی مسئلہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام سے لے کر کے الی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک یہ دوسرا گروپ ہے۔ اس میں زیادہ تر بہت بڑی تعداد ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں یہود میں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عیسائیت کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، عیسائیت وہ تتمۃ للیہود ہے، یہودیت کی تکملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اللہ آپ کا بنا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور انجیل کوئی مستقل آپ سمجھے کہ کوئی کتاب نہیں ہے، زیادہ تر اس کے احکام وہی ہے۔ انجیل کے اندر جو کچھ ہے وہ تورات کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ناح ینوح نوحا و نوحا کا معنی رونے کے، چونکہ روتا زیادہ تھا۔ طلبہ سے میری گزارش ہوگی راتوں کو اٹھ کر کے رو، جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں راتوں کو اٹھ کر کے رو، دن کو محنت کرو، راتوں کو مطالعہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور راتوں کو اٹھ کر کے رو، اے اللہ گھوڑا تو بن گئے، علم تو آپ نے دے دیا، استادوں سے تھوڑا سا جو کچھ ہم نے لے لیا، اے اللہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ پہلے مجھے علم دے دے، وحی کے ذریعے سے میرے سینے کو کھولے۔ لیکن ہم کمزور ہیں، پٹھانوں کے علاقے میں کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بلوچوں کے ظالموں کے علاقوں میں کوئی کام کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ پٹھان اگر ہدایت پر لگ جائے اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، پٹھان اگر گمراہی پہ لگ جائے تو کوئی ماں کا راستہ روک نہیں سکتا۔ اس لیے پٹھانوں میں رہتے ہوئے کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور آپ اتنے دلیر بھی نہیں ہیں اور اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں۔ آپ سے دلیر اور آپ سے زیادہ طاقتور موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک تھپڑ سے اس نے اس کو قبطی کو کیا کر دیا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا، ایک تھپڑ سے۔ فوقذ تھپڑ نہیں بلکہ مکہ، وقذ کہتے اس طرح انگلیوں کو جمع کر کے کسی کو مارنا، تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے انگلیوں کو مکہ جمع کر کے اس کو مارا، اور اسی سے موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا بغیر قصد بغیر ارادہ کے تھوڑی سی تعدیبی کارروائی ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ نے جمع کر کے کما حق کو نہیں مارا، کما حق کو اگر مارتے تو اس کے جزے لائے تھے جزا بن جاتے۔ اگر کما کو طلبہ اس کو سمجھیں گے، اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اجزاء لا تتجزا کی صورت میں اس کی شکل بگڑ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جاتے۔ اندازہ کرے کتنا طاقتور ہے، کتنا آپ دلیر ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا دلیر ہے۔ اس دلیری کے باوجود کبھی آپ کے سانپ کو چھوٹا سا ظاہر کرتا ہے، چلو موسیٰ یا ماتل کے بھی یمین کے یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے، فرماتے کہ عصا ہے، فرمایا کہ اس کو پھینک دو جیسے فالقا فاذا هي حیۃ تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا سا سانپ ہے، موسیٰ بھاگ گیا، کتنا دلیر ہے۔ لیکن انسان یہ ہے کہ پھر بھی بحیثیت انسان اس کو خوف ہوتا ہے، اور آپ علماء ہیں، لا تخف، دوسرا لا تخافو، لا تخافو میں اتنا خوف نہیں ہوتا، لیکن لا تخف کے اندر آپ خوف کر رہا تھا، تب اللہ نے فرمایا لا تخف، تب فرمایا کہ لا تخف ڈرو نہیں۔ موسیٰ سانپ سے بھی ڈر گیا، لیکن فرمایا کہ کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو واپس، یہ استاد نبیوں کا جو استاد ہے وہ اللہ ہے، الرحمن علم القرآن، رحمت والی ذات ہے، اصل معلم وہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن فرما رہا کہ بھاگو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد کأنہا جان، کچھ بڑا سانپ ہو گیا، اور پھر اس سے کچھ بڑا ہو گیا، یہ پریکٹس کرا رہے شاگرد کو، چھوٹا سا سانپ اور اس سے بھی ڈرا، واپس ہو جا، پھر اس سے کچھ اوپر کر دیا، پھر اس کے بعد فَإِيَّهِ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جبکہ میدان کے اندر آ گیا، اتنا شاگرد کو پریکٹس کرایا،
خبردار مقابلہ آپ کا چونکہ سانپوں سے ہوگا، وہ جادوگر سارے کے سارے وہ سانپ اپنے یہ کہ ڈنڈوں کو اور اپنے رسیوں کو پھینکیں گے، سانپ بنائیں گے، اس لیے ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے سانپ پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا کرتے پریکٹس کرا کر کے آخر میں جب میدان کے اندر آ گیا جہاں پر وہ جادوگر نے اپنے یہ کہ سینکڑوں اور ہزاروں سانپ ان کے یہ ڈنڈوں سے نکلنے لگے، تو حضرت نے فرمایا فَإِذَا یہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا یہ ثعبان مبین، اژدہا بڑا اژدہا آ گیا، اور فَإِذَا یہ تلقف ما یافکون، انہوں نے جھوٹے جھوٹے جتنے سانپ بنایا، اس نے کہا راوڑا ایک ہی ناشتے میں سب کو ختم کر دیا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ میدان میں جانے کے لیے انسان کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر یہ کہ شادی وہ کرے جس کے اندر رجولیت ہو، جس کے اندر مردانگی ہو، اس طرح کوئی شادی نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اندر تیاری، اساتذہ کے علم کو مضبوطی سے آپ لیں گے، محنت آپ کریں گے، جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ کام آپ کریں گے، کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف آپ رجوع بھی ہو جائیں گے کہ پروردگار ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس دم کرو دم کرو دم، ارے دم کرے تو تیرے اندر بھی تو دم ہونا چاہیے نا، کچھ کام تو بھی کرنے۔ ایک آدمی رو رہا ہے 3 سال سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے، رو رہا۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے سب کو رلایا، آسمان پر فرشتے بھی رو رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں ہو رہا تو رو۔ ظالم پہلے شادی تو کرو، شادی بھی نہیں کہ بچے کہاں سے آئے؟ شادی تو کرو، شادی نہیں کہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ میرے بھائی کتاب کا مطالعہ کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، درودوں کا اہتمام کریں گے، کس کر کے اپنے اندر علمی پختگی پیدا کریں گے، اپنی جھولیوں کو بھر دیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب کہیں گے کچھ میدان کے اندر اتر چکے ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، اللہ کو بھی آپ اپنی تیاری کریں، اس کے بعد اللہ سے آپ مانگے، اپنی تیاری جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ کر لیں۔ روٹی آپ کھائیں گے، آپ کی بھوک کو روٹی ختم نہیں کرتی، بھوک کو ختم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پانی کو گلاس کو منہ پہ لے جاؤ گے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، آگے پیاس کو پانی ختم نہیں کرتا۔ درد سر کی گولی آپ کے اختیار میں آپ کھائیں گے، لیکن درد سر کو ختم کرنے والی گولی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جو کام آپ کے کرنے ہیں کہ آپ اپنے کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے کام کیے، استاد نے بہت کچھ اس کو سکھایا۔ سانپوں کی اس زمانے میں جادوگری کا مسئلہ تھا، سب کچھ سکھانے کے بعد اب فرمایا کہ اذهبا الی فرعون، جاؤ میدان میں، جاؤ میدان میں۔ اور دونوں کے دونوں کہتے ہیں ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے اللہ ہمیں ڈر رہا ہے یہ ظالم سرکشی کرے گا، جھپٹ پڑے گا ہم پر، ہم دونوں انسان ہیں، نبی ہے لیکن پھر بھی انسان ہے۔ لیکن اتنا اللہ کو منوایا کہ اللہ نے گارنٹی دے دی لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ اس طرح ترتیب یہ ہوتی ہے، لا تخافا ڈرو نہیں، اننی معکما، اس کو کہتے ہیں معیت نصرتی۔ آپ تو علماء ہیں، معیت نصرتی بھی ہے، معیت بھی علمی بھی ہے، مجھے معلوم بھی ہے، میری نگاہوں کے سامنے بھی ہو، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے خدا کو منوایا، حضرت ہارون نے خدا کو منوایا۔ جو طلبہ دور حدیث والے، آپ اس سے پہلے آپ نے اس کا اہتمام کیا ہی نہیں کیا، بلکہ اب آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ درود، نوافل، مطالعہ، جو کچھ سمجھ میں نہ آ جائے، بخاری میں آپ نے پڑھا ہے، تدریس کے دوران اگر کچھ سمجھ میں نہ آ جائے، میں نالائق قسم کا استاد ہوتا ہے، میں نالائق قسم کا، میری استعداد نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، میں بکریاں چراتا پتہ نہیں مکی صاحب کو کس نے کہا کہ یہ بڑا مولوی ہے۔ میں بکری چراتے بکری پھر بھاگ کر کے ہم لوگ مدرسے میں آ گئے، کبھی اس مدرسے میں کبھی اس میں بھاگتے۔ تدریس کے بعد میں نے منطق کی کتابیں پڑھی بھی نہیں ہے، میرے استعداد بالکل کمزور قسم کی، لیکن کتاب اگر مجھ سے حل نہیں ہوتی تھی میں جا کر کے مفتی نظام الدین سے پتہ کرتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے پاس کتاب لے کر کے جاتا تھا، سلیم اللہ مجھے تکرار بھی کرا، میں جا کر کے کلاس میں پڑھا ہوں۔ مفتی نظام الدین توضیح تلوی کی کوئی اردو کی شرح نہیں تھی، دوسرے سال میں آپ بتاؤ شرح جامی ہے، کافی ہے، اور اللہ آپ کا متنبی ہے، مختصر المانی ہے، شرح قائد بھی ہے، میبزی بھی ہے، توضیح تلوی ہے۔ میں انسان کا بچہ ہوں یا جانور ہوں؟ کوئی توضیح کی شرح تھی بھی نہیں اس زمانے کے اندر، اس وقت کی بات ہے۔ یہ ابھی آپ کے بہت سے اساتذہ مجھے مل گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بوڑھے ہیں۔
میں تو 86-87 سے اللہ کا بھلا کریے کہ سبق پڑھا رہا ہوں اس زمانے سے، لیکن اتنا نالائق۔ لیکن مفتی نظام الدین نے کبھی یہ نہیں کہا علماء کے سامنے، طلباء کے سامنے، عوام کے سامنے کہ اس نالائق منظور کی استعداد کمزور ہے، اس کو تکرار میں کراتا ہوں۔ استاد ہو تو مفتی نظام الدین سلیم اللہ جیسا ہو، اور شاگرد تو نالائق مولوی منظور ہے۔ آپ کا تعلق اپنے اساتذہ کے ساتھ ہوگا۔ آپ یہاں سے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دستار اور پگڑی آپ کو یہ کہ پہنا دی تو پھر اس کے بعد آپ اڑنے کی کوشش کریں، اڑو نہیں۔ اپنے اساتذہ کو بھی دیکھو، اپنے ادارے کو بھی دیکھو۔ لا ینال العلم بخاری میں ہے، لا ینال العلم مستحین والا مستکبرون، حیا اور شرم والا اور تکبر والا اس کے پاس علم کبھی نہیں جاتا۔ اس لیے آپ پریکٹس کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام رونا پڑے گا، نام اس کا عبد الغفار ہے، اس لیے پٹھان 400 والے کہتے وہ تو پٹھان تھا۔ نوح کرتا تھا۔ آپ کو رونا ہوگا، یاد رکھ لینا۔ بادلیں جب روتی ہیں نا، بادلیں روتی ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ جب آپ روئیں گے، آنسو بہائیں گے تو یا آپ کے یہ قطرے جب آنکھوں کے نکلیں گے، اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی۔ اس لیے طلباء سے میں دورے والوں کو، چونکہ میرے پاس 400-500 طلباء ہوتے ہیں، دورہ حدیث میں ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو خدا جانتا ہے، ہر ہفتے کے اندر کہتا ہوں ان کو کہ اللہ کے بندو، ہم اور آپ اتنے بڑے نہیں ہیں، عرش والی ذات سب سے بڑی ہے۔ اس کے اشاروں سے ساری کائنات چل رہی ہے، اس کے اشاروں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ساتھی، دورہ والے ساتھی وہ زیادہ محتاج ہے۔ اب آپ میدان میں جا رہے، 2 مہینے کے بعد حضرت اقدس مولانا شہریار صاحب اور اسی طریقے پر مولانا آپ کے محترم صاحب حضرت حمید اللہ جان یہ آپ کی چھٹی کرائیں گے۔ آپ اپنے اب تو پہاڑ ہے نا، پہاڑوں کے پاس طوفان آ کر کے ٹکراتے، آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ پہاڑ کے دامن میں بھی اسی طرح نخرہ کرتا تھا۔ میں ایک چروائے کا بیٹا ہوں، لیکن سلیم اللہ پہاڑ تھا، اس کے ساتھ ہوائیں ٹکراتی تھی، سلیم اللہ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ مولوی منظور تدریس کرتا رہا، مفتی نظام الدین پہاڑ تھا، ان کے ساتھ طوفان ٹکراتے تھے۔ مولوی منظور کو بدبخت کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن جب سلیم اللہ سے جدا ہو چکا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ تو کتنے پانی میں ہے۔ آپ کو اپنے قد کا اندازہ ہوگا، آپ کو اپنی یہ حیثیت کا اندازہ ہوگا۔ خیال کر لینا، یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو پھر طوفان آپ سے ٹکرائیں گے۔ وہ ہمارے میئر صاحب حضرت مولانا عبدالشکور شاکر صاحب، کیا نام ہے؟ عبدالرؤف شاکر صاحب، حضرت کو میں نے کہا، ابھی حضرت چائے پی رہے تھے، چینی پر چینی، میں نے کہا آپ کو شوگر نہیں ہے؟ کہا کہ شوگر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شوگر نہیں ہے، لیکن اب میئر بننے کے بعد شوگر لگے گی، خیال کر لیں۔ حضرت جی سے میں نے عرض کیا کہ اب کیوں؟ اس لیے کہ وقد حتمہ الناس، لوگوں نے آپ کو رون ڈالا، آپ کو گھیرے میں لیا۔ حضرت کے مسائل لوگوں کے مسائل، اللہ کا نبی بھی آخر میں فلما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت ہے فلما اسن رسول اللہ، جب آپ کی یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی، جاء بلال یوزن بالصلاۃ، اس طرح لوگوں کے مسائل میں بھی آپ گر گئے، بلکہ آخر میں اس طرح نڈھال بھی ہو گیا کہ عام نوافل بیٹھ کر کے پڑھتے تھے سب کو، سبحان اللہ۔ یہ مسائل آپ کو آئیں گے۔ اب تو چلو ہمارے شاکر صاحب کو، حضرت اقدس کو مولانا عبدالرؤف وہ میئر بن گیا، تو اس لیے اس کے خیال کر لینا۔ اس خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ آپ کے لوگوں کے مسائل ہوں گے، لیکن خیال کر لینا جمعے کی صرف آپ تقریر کریں گے، اس جمعے کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صرف درس دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، غمی میں، خوشی میں، ہر غریب کے گھر پہ آپ جائیں گے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤں گے، لوگ تمہارے جوتے اٹھا کر کے سر پہ۔ ہماری مصیبت تو مولوی کو یہی آ گئی۔ بخاری کی دوسرے صفحے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت لوگ آپ سے تعلقات کاٹ دیتے، بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن آپ جوڑ دیتے ہیں، انک لتصل الرحم، رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، قرضوں کے اور بے روزگاری کے، نیچے لوگ قرضوں میں دبے ہوئے، اے محمد بوجھ والوں کے بوجھ آپ اٹھاتے، سب کو سبحان اللہ۔ محمد بوجھ والوں کے بوجھ اٹھاتے، آپ بوجھ اٹھائیں گے عوام کے۔ باقی ہمارے مولوی صاحب اس طرح کر کے الحمدللہ، تقریریں ہماری بڑی ہوتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عبدالشکور کے عبدالرؤف جو اس طرح منتخب ہو گیا، وہ تقریروں سے منتخب نہیں، اس سے اچھی تقریر کوئی دوسرے لوگ بھی کرتے۔
لوگوں کے مسائل میں کامیاب وہ علماء ہوتے ہیں. میں نے بلوچستان میں بھی دیکھا, آپ کے خیبر پختون کے اندر دیکھا, بعض علماء گنگے قسم کے, مولوی عبدالباقی بھی میرے ساتھ ایسے پتہ کرو, گنگے قسم کے علماء خدا کی قسم بول بھی نہیں سکتے. آپ مولوی منظور کو دیکھو کہ جیسے 12 بور کی طرح ایک ہی برسٹ میں 12 گولیاں ہماری زبانیں کتنی تیز ہیں. لیکن بعض لوگ سیدھے سادے ملنگ قسم کے لوگ ان کے لیے مرتے ہیں. بلکہ آپ کو یہ بتاؤں, میں نے ہزاروں علماء کو پڑھا ہے. میرے دور تفسیر میں 1,500-2 ہزار کے لگ بھگ ہوتے ہیں. 400-500 میرا نیا مدرسے تو دور حدیث میں ہوتے ہیں, دور تفسیر میں الگ 1,500-2 ہزار کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں, جن طلباء کو اس نالائق نے پڑھایا, ہم نے جن کو پڑھایا, وہ طلباء اپنے علاقوں میں گئے, ظالموں نے انقلاب لایا ہے. اس لیے کہ میں بھی دنیا کے اندر گھومتا ہوں. پھر یہ کسی مولوی کا پٹھانوں سے تعلق ہوگا, کسی مولوی کا ہندوستانیوں سے تعلق ہوگا, اردو والوں سے, کسی مولوی کا پنجابیوں سے تعلق ہوگا, وہ پنجابی. میں بروئی, بلوچی, اردو, عربی, فارسی سب بولتا ہوں. میرے سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. ایسے جا کر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بخدا ہمارے وہ طالب علم جو کسی حیثیت کے ہم سمجھتے تھے کہ طالب علم میں نہیں ہے, لیکن اس ظالم نے دنیا کے اندر انقلاب لائے. پورے تحصیل کو, ڈویژن کو, ضلع کو اپنے علاقے کا وہ تاج بنا ہوا ہے. کریں گے اس کا اہتمام نہیں کریں گے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقسم مفلوق الحال. جو اللہ مرنے کے قریب ہے اس کو بھی آپ کمائی پر لگاتے ہیں. وتقر الضیف, اور آپ مہمان نوازی کہتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, کے ایمرجنسی حالات میں آپ ہاتھ بٹاتے مدد کرتے ہیں. ایمرجنسی حالات میں اب پتہ نہیں ہمارے امی اس کے پاس, میئر صاحب کے پاس فنڈ ہے یا نہیں, کہتے میں احتجاج کروں گا. تو کریں, احتجاج کر لیں, کریں گے احتجاج کر لیں گے. آپ جتنے بھی احتجاج کریں, شہباز شریف ہے, لفظ شریف ہے, لیکن وہاں شرافت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, لفظ شریف ہے لیکن وہاں نہ شرافت دینی ہے, نہ شرافت دنوی ہے, نہ شرافت اخلاقی ہے. شریف. باقی ہے کہ ہمارا زرداری, آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بلوچ آدمی, چونکہ میں بلوچ, ظاہر ہے کہ ولی میں شناسی, وہ بھی بزرگ ہے, میں بھی بزرگ ہوں. ولی میں شناسی, زرداری کو میں جانتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کا منہ اس طرح کھلا ہے. دیکھیں, وہ جتنا بھی تم پورا پاکستان کے چاروں صوبوں ڈالو تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. وہ خود کہتے ہیں حل امتلأت وتقول حل من مزید, یوم نقول لجہنم. باقی یہ ہے کہ مسئلہ ہے ہمارے حاجی صاحب کا, امیر المومنین والی ریاست مدینہ حاجی عمران خان صاحب کا, اس کا کیا کہنا؟ آپ سمجھ رہے, حاجی عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے. عمران خان, اذا وصل الران بالران یسیر عمران. سمجھ میں نہیں آئے؟ یہ میری اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی ہے, مکی صاحب کی عربی نہیں ہے, یہ مکی صاحب کی عربی نہیں ہے. اذا وصل الران بالران, اذا وصل الران بالران, سمجھے, ران کے ساتھ مل جائے, یسیر عمران, عمران خود بخود پیدا ہوتا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اصل مقصد تحریک وہ ران اور یہودیت کا نفاذ ہے. رانی دا کہ ران کا ہر جگہ پر لوگ ران کے ساتھ مل جائے تاکہ عمران ران ہی پیدا ہو جائے. اب آپ ہنسے, اب اپنا سبق سمجھو, اب مسئلہ سمجھو. آدم سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام تک, یہ انبیاء کی جماعت, اس میں ہزاروں انبیاء, ان کی ذمہ داری تھی کہ حکم بیان کرو لیکن کسی سے ٹکر نہ لو. پھر نوح علیہ السلام سے لے کر کے پیارے موسیٰ علیہ السلام تک ان کی ذمہ داری یہ ہے توحید بیان کرو, مسائل بیان کرو. کوئی مانے تو سبحان اللہ, لیکن اگر نہ مانے, منکرات کا ارتکاب کرے, اس کو ٹوکو زبانی طور پر, جس کو جہاد باللسان کہا جاتا ہے, جہاد لسانی کرو. لیکن جہاد بالسیف کا حکم نہیں تھا, جہاد بالسیف آپ نہیں کریں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ آپ حکم بھی بیان کریں گے, توحید بھی بیان کریں گے, احکام شرعیہ بھی بیان کریں گے. کوئی مانے گا, نہیں مانے گا جہاد باللسان نہ مانے تو پھر تلوار. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. تلوار لے کر کے داخل ہو جاؤ, اس طریقہ ورنہ کرو. سمجھے بھائی جان, اس طرح نہیں ہوگا.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم، جہاد کو جو چھوڑے گا، جہاد کا انکار کرے گا، وہ خاسر بھی ہوگا. علی اعقابکم کی تعبیر قرآن مرتد کے لیے کہتا ہے، مرتد بھی بن جاؤ گے. اس لیے طلبہ سے گزارش ہے، جہاد تو آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے جہاد ہم کیا کریں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاد والی چیز تو بہت اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں. یہ شہادت اور یہ جہاد بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ شہادت ایسی چاہیے جس میں آدمی کمرے میں بیٹھ کر آئس کریم کھائے. یہ ظالم جان سے مار دیتے. تو ایسی شہادت تو کبھی نہ آسمان نے دیکھا، نہ یہ ہے کہ کبھی زمینوں نے دیکھی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جماعت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے الی سیدنا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اللہ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ سامنے والے کو توحید بتائیں گے، مان لو. نہیں، جہاد لسانی بھی ہوگی، تلوار سے بھی جہاد. اب پہلی جماعت ہماری تبلیغ والے، وہ ماشاءاللہ حکم بیان کرتے، کوئی نہ مانے لیکن تبلیغ والے کچھ نہیں کرتے. اور دوسرے والے یعنی یہ نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر کے پھر دوسری جماعت موسیٰ علیہ السلام تک جہاد باللسان بھی کرتے، وہ جمعیت والے ہیں، وہ جمعیت والے. اور تیسری جماعت جو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے محمد تک ہے، یہ اسامہ اور ملا عمر کی جماعت ہے. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ اب ہمارے حضرت ہمارے میئر صاحب بھی، لیکن بس تقریر تو کریں کہ جہاد لسانی میں بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے. ہم لوگ گئے افغانستان میں گئے تو اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے ہم لوگ کباب کھا رہے تھے، ایک لوگ بیٹھے. ابھی یہ جو کابل کا جو میئر ہے، میرے بہت قریبی رشتہ دار عزیز ہے، حاجی عبدالرشید صاحب، اس کا نام اصل حاجی محمد ہے. تو یہ لوگ ہمیں لے گئے تھے، ہم لوگ لے گئے. مولوی سارے کے سارے ایران کے، پاکستان کے، کہاں کے علماء آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں بلا دیا. مکی صاحب اوپر سے جہاز آ گیا، وہ امریکی ڈرون حملہ والا جہاز آ گیا. ہم لوگوں نے کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ. کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے. ہم تو بھاگ رہے تھے، ہمیں تو شوگر نہیں تھا، لیکن جو بڈھے تھے جن کو شوگر تھا وہ ہم سے آگے بھاگے. ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ. موٹے تھے کچھ. اور پھر آگے جا کر کے طالبان نے ہم سے کہا کہ ہم کس طرح خودکش حملہ کرتے، فدائی حملہ، خودکش تو نہ کو، فدائی حملہ کس طرح کرتے ہیں. ان ظالموں نے کیسے حملہ کر کے مکانوں کو گراتے تھے، بم اڑاتے تھے، لیکن وہ خود ادھر سے نکلتے تھے. ان کا پریکٹس اس قسم کا تھا. پھر انہوں نے ایک جگہ بارود دفن کیا. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک جگہ انہوں نے بارود دفن کیا. انہوں نے پھر ایک تار ایسے باندھی تھی. پھر جو بوڑھے مولوی تھے ان کو کہا کہ تم لوگ دور کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کسی کو دل کا عارضہ ہے، جب یہ دھماکہ ہوگا تو اس کو دل کا ہو سکتا ہے اٹیک ہو جائے، اور وہ بندہ یہ ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ جائے. تو بوڑھے مولوی جن کو دل کا عارض ہے دور، اور جس کو شوگر بھی نہ ہو، دل کی کمزوری بھی نہ ہو، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ دل کی عارض بھی نہ ہو تو وہ کر دے کہ یہاں اس تار کو کینچی سے کاٹے. قریب میں آ کر کے دوسرے دور کھڑے ہو گئے. کوئی ہے ماں کا لال جو اس کو کاٹے. اب کوئی مولوی بھی تیار نہیں. دھماکہ ہوگا، یہ جو قریب ہوگا اس کے لیے بہرحال یہ ہے کہ سخت قسم کا دھماکہ. اب میں ایسے شرمندہ ہو گیا کہ نام تو ہمارا بڑا ہے، لیکن وہاں فدائی کا جو امیر ہے وہ میرے برادر نسبتی، جس کو تم لوگ سالہ کہتے ہو، فدائی کا امیر. میں نے کہا یہ فدائی کا امیر ہے، میں اگر حملہ نہ کروں کہے گا ہمارا بہنوئی کتنا بڑا بزدل ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ خود برادر نسبتی فدائی کے امیر ہے، میں کیا کروں؟ لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے کہا جی مجھے شوگر بھی نہیں ہے، مجھے دل کا عارضہ بھی نہیں ہے، میں کر لیتا ہوں. کینچی انہوں نے دے دی. بس یہ کہ میں نے آخر جا کر آنکھیں بند کر کے میں نے کہا یا اللہ، بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا. بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا. لا الہ الا محمد رسول اللہ. وہ ہو گیا دھماکہ ہو گیا. او دور ایک باتھ روم میں ہمارا ایک موٹا سا مولوی صاحب تھا، وہ غریب گیا ہوا تھا باتھ روم میں. اس نے سمجھا کہ امریکہ نے بمباری کی. اس نے سمجھا کہ امریکہ، اس نے استنجا بھی نہیں کیا، ناڑا لے کر
ایسا بھاگا. بعد میں مجھے کہتا ہے او مولوی منظور بے غیرت، خدا تجھے غرق کرے بے غیرت، میرا شلوار خراب ہو گیا. کہتا خدا تجھے غرق کرے بدبخت آدمی. میں بھی بات ختم. آپ سمجھے؟ تو عرض کر رہا تھا پہلی جماعت تبلیغ والی جماعت ہے، الحمدللہ کام کر رہے، اور دوسری جماعت بھی ہماری وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کون سی ہے؟ جمعیت علماء اسلام ہے، جہاد باللسان کر رہے، بہت بڑی بات ہے. تیسری جماعت میں نے عرض کیا وہ بہت مشکل ہے. وہ میں بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسامہ کا ابا ہوں، میرا بیٹا اسامہ بھی ہے. میں بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اسی طریقہ پر کیا کہتے ہیں ایمن الظواہری، میں اس کا ابا ہوں ایمن الظواہری. اب یہاں سے ہمارے ساتھی اساتذہ حج کرنے کے لیے گئے، میں بدبخت اس سفر رہ گیا. مکی صاحب نے بھی ہمیں بلایا نہیں، تو وہ بہت بڑے آدمی ہے، اس نے بلایا نہیں. تو طالبان کے ذمہ دار وہاں آئے تھے، تو طالبان کے ذمہ دار کہہ رہے تھے ہم تو آئے حج کرنے کے لیے بھی آئے، ہم نے سنا بھائی منظور آ رہا ہے، منظور کی زیارت کریں گے، لیکن منظور کا حج منظور نہیں ہوا. منظور کا حج منظور. تو انہوں نے کہا کہ کتنے بیٹے ہیں؟ ذبیح اللہ مجاہد نے پوچھا، تو وہاں ہمارے اساتذہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی مولوی منظور کے 9 بیٹے ہیں. کہا کسی کا نام عمر ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ جی عمر کسی کا نام نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایمن بھی نام رکھا ہے اور اسامہ بھی نام رکھا ہے، عمر کسی کا نام رکھا نہیں ہے. پھر ذبیح اللہ مجاہد نے ان کو بتایا. ذبیح اللہ مجاہد نے ہمارے اساتذہ کو کہا ابھی تم لوگوں نے دیکھا کہ شدید گرمی میں طواف کر کے آ گیا تھا. انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ طواف ہم نے مولوی منظور کے لیے کیا، لیکن یہ کہ مولوی منظور نے عمر کسی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ اسی ہفتے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میں نے عمر رکھ دیا. میں نے کہا اب بولو، آگے ملا داد اللہ بھی آئے گا اور عمر آ گیا. پھر ذبیح اللہ کو ہم نے اطلاع کر دی کہ بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملا عمر دوبارہ زندہ ہو گیا. ملا عمر واپس میدان پر آ گیا. آپ کو اب بتاؤ کون سے لوگ یہ ہے کہ پہلی جماعت میں اب ہاتھ نیچے کرو. اس کے بعد بتاؤ دوسری جماعت میں کون ہے؟ اب خدا کو حاضر ناظر سمجھو، تیسری جماعت میں کون ہے؟ اب اس کے بعد سمجھو علماء بیٹھے ہوئے، تیسری جو جماعت ہے وہ اعلیٰ ہے اور اکمل ہے. ابتدائی ان کے مقابلے میں وہ اضعف ہے، اور قانون یہ ہے کہ الاکمل یستلزم الاضعف، الاکمل یستلزم الاضعف، لہذا وہ خود بخود اس میں آ جائیں گے. آپ تیسرے میں آ جاؤ، پہلی میں خود بخود تبلیغی بھی آ گئی اور اس میں جمعیت علماء بھی خود بخود آ گیا. خلاصہ یہ نکلا الثالث یستلزم الاولیین والاولیان لا تستلزمان والاولیان لا تستلزمان الثالثہ. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ یہ تیسری جماعت ہے. یہ تیسری قرآن نے اسی کو بیان کیا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، نوح کے بعد سے چونکہ سلسلہ شروع ہوا اصل جہاد کا. اصل جہاد باللسان یہیں سے شروع ہوا، لیکن جہاد بالسیف و باللسان موسیٰ علیہ السلام. تو جہاد کی ابتدا نوح علیہ السلام سے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. آپ علماء کرام میں بلوچ کا مکہ کمزور ہوتا ہے، پٹھان کا مکہ ذرا مضبوط ہوتا ہے. مسند الی جتنا کبھی ہوگا، مسند فعل تو مسند ہوتا ہے، اتنا ہی کبھی ہوگا. اوحینا کا فاعل اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. یہ وحی عظیم ہے، اللہ عظیم ہے، وحی عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، جبریل عظیم ہے. جس کے پاس محمد آئے محمد بھی عظیم ہے، جو اس کو اٹھائیں گے وہ بھی عظیم ہے. یہ جو اسناد ہے یہ اسناد عظمت کے لیے. اب نتیجہ یہ نکلا عظیم عظیم قرآن، من عظیم عظیم اللہ سے، ما عظیم عظیم جبریل کے ساتھ، الی عظیم عظیم محمد کے پاس، الی العظماء للعظماء. لوگوں کو عظیم بنانے کے لیے خدا آپ کو عظیم بنا دے، اللہ آپ کو عظیم بنا دے. یہ جو اسناد ہے یہ اسناد عظمت کے لیے. یا انا اوحینا الیک وحیا تشریعیا، وحی تشریع جیسے کہ نوح علیہ السلام کی طرف، وحی تشریع اور وحی تدریجی. اس لیے کہ کفار کا اعتراض تھا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، بیک وقت یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا؟ فرماتے تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ نوح علیہ السلام 13 انبیاء یہاں پر اس آیت کے اندر 12-13 ہے، ان کو آپ مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی طرف بھی تو وحی تدریجی ہوئی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تمہارے یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اس سے جو کلام ہوا وہ بھی تدریجاً، اس لیے کہ کلمہ تفعیل ہے، تکرار اور تدریج پر دلالت کر رہا. یہ بھی ہوا موسیٰ کو مانتے ہو، باقی انبیاء کو جو اس آیت کے اندر مذکور ہے ان کو مانتے ہو، ان کی وحی کی نفی نہیں کرتے ہو. تو مجھ پر محمد پر اگر وحی تدریجی آ جائے اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟
انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، انا اوحینا الیک، اب یہ تیسرا آ رہا، انا اوحینا الیک وحیا توزی بہ کما اوذی موسیٰ کما اوذی موسیٰ وہؤلاء الانبیاء، آپ کو اس وحی کو اٹھانے کے بعد اس طرح تکلیف دی جائے گی جیسے کہ یہ 12-13 نبیوں کو دی گئی۔ تو اب بتاؤ دورے والے تیار ہیں یا نہیں؟ اس تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ ہمیشہ مجھے کسی نے ٹیلی ویژن والے ایک دفعہ آگے انہوں نے کہا سارے علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے، جماعت اسلامی کے پیچھے بھی اتنے نہیں ہے، بریلویوں کے پیچھے اتنے نہیں ہے، اہل حدیث حضرات کے پیچھے نہیں ہے، کتوں کے پیچھے بھی حکومت نہیں ہے، بتوں کے پیچھے نہیں ہے، اقتو ابسو کلم اجمعون، ان کو کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں کہتا، سارے تمہارے دیوبندیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تو دیوبندی تم گندے ہو۔ میں نے کہا ہم گندے نہیں ہیں، لیکن کسی علاقے کے اندر لومڑی جتنے بھی آ جائے، گیدڑ آ جائے تو پٹھان ہتھیار اٹھا کر کے لومڑی گیدڑ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، لیکن جب شیر آ جائے تو سارے کے سارے پریشان ہوتے، پھر یہ کہ چیتا آ جائے، شیر آ جائے تو ہتھیار اٹھائے۔ علماء دیوبند شیر ہے، ہم سے سب خوف زدہ ہے۔ علماء شیر ہے، علماء دیوبند یہ ہے کہ وہ شیر ہے، اس وجہ سے اللہ کا بنا۔ پھر کہنے لگے یہ مولوی عبدالباقی کو بھی پتہ ہے، ٹیلی ویژن والے مجھ سے کہنے لگے آپ بڑے بڑے منصبوں میں اپنے مولویوں کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا کون سا منصب؟ کہتے ہیں فلانے آرمی میں، فلانے فوج میں، فلانے فوج میں، فلانے فوج میں، فلانے ادارے میں، کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا ہم بھیجتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل طالب علم ہمارا ہوتا، ہم کہتے ہیں تدریس کرو، درس قرآن دے دو، خلق خدا کی رہنمائی کرو۔ درمیان والے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تکمیلہ کرو، اپنی کمی پوری کرو، جلدی جلدی تم بھی درس تدریس شروع کرو، اور تم بھی یہ ہے کہ واعظ و نصیحت شروع کر دو۔ اور سب سے جو ہمارے نالائق ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم آرمی میں جا کر خطیب لگو۔ حقیقت ہے، اس طرح آپ دیکھ رہے پریشان ہوگی۔ جی ہاں، آپ کو میں بتاؤں، چونکہ میں نے بھی ہزاروں علماء کو پڑھایا، ہزاروں کو میں نے پڑھایا، لیکن ہم نے ان کو سرکاری عہدوں پر ان کو بھیجا، سرکاری عہدوں پر ان کو بھیجا جو بنولی ٹاؤن دارالعلوم فاروقیہ میں علمی حیثیت ان کی کچھ تھی بھی نہیں، ان کو ہم نے بھیجا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دے، راتوں کو اٹھ کر کے رویا بھی کرو، خدا آپ کو ایسا میدان دے دے جیسے خدا نے احمد علی لاہوری کو میدان دے دیا۔ اور ضروری سیاست میں بھی جاؤ، عوام کے مسائل، سیاست ہمارا میدان ہے، یہ ہمارا میدان ہے۔ مولویوں کو مصیبت پڑ گئی، کہتے ہیں لوگوں نے، انگریز نے بتا دیا کہ جی سیاست ملا کا کام ہے۔ ہمارے پاس بہت سے سیٹ آتے ہیں سرمایہ دار، کہتے ہیں آپ کے ساتھ اس وقت تعاون کریں گے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ جی سیاست میں حصہ نہ لوں تو پھر آپ مجھے جوتے لگا دیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم میدان میں نہ ہو، جب میدان میں اعلان ہو گیا ایھا الناس یا اہل المدارس، اہل مدارس کرونا وما ادراک ما کرونا، وما ادراکم ما کرونا، تمہیں کیا پتہ؟ خبردار، سارے مدرسے بند ہو گئے۔ تبلیغ جماعت کو کہا اسٹاپ، کوئی بھی بستر کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تبلیغ والے بھی، ہمارے مدرسے بھی بند ہو گئے۔ کراچی میں 5-5 6-6 فٹ پر فاصلہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہمارے ہاں جانور جب دوسروں کی فصل کھاتے تو اس جانور کے منہ پر پھر یہ کہ ہم پٹی باندھتے۔ جانور آپ کے یہاں پٹھانوں کے یہاں بھی ہے نا، جانور کے منہ پہ کیا کرتے ہیں؟ پٹی باندھتے تاکہ یہ کہ ناجائز قسم کی، یہ کہ اس طرح نہ کرے، لوگوں کی فصل نہ کھائے۔ اس لیے حکومت نے سب کو جانور بنا دیا، سب کو جانور بنا دیا 6-6 فٹ پہ، 6-6 فٹ پہ۔ میں نے کہا کہ میں نے جمعے میں بیان کیا، میں نے کہا 6-6 فٹ پہ تم 6 فٹ بیوی سے دور رہو، رات کو دور سو جاؤ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ مدارس بند ہو گئے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا، میں نے کہا خدا کے لیے کوئی پتا متا تو پھینکو، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان پتے پھینکنے میں بڑا ماہر ہے، وہ ماہر ہے نا، پتا متا تو بہت اچھا پھینکتا ہے۔ میں نے کہا حضرت کوئی پتا متا پھینکو۔ اس نے فرمایا کہ میں پتا بھی نہیں پھینکتا، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے، میں تھوڑا دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر دم کتنا ہے، تم دم کرے، مولانا شہریار دم کرے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر دم یہ ہے کہ کتنا دم ہے۔ اب وفاق والے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی تھی، تبلیغی جماعت کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبلیغ والے میرے پاس آگے، لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ چونکہ میرے عزیز ہے، یہ مدرسہ میرا ہے، مولانا شہریار ہو، مولانا حمید اللہ جان میرے اپنے عزیز ہی لوگ ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں قسم خدا کی، نہ ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا، نہ ہم نے جمعہ بند کر دیا، نہ یہ ہے کہ کوئی سلسلہ۔ ہاں مولانا نے مجھے کہا، میں نے کہا میں شوال میں مدرسہ شروع کرتا ہوں، میں نے چھٹی میں دورہ تفسیر پڑھا دی، میں نے کرونا کے دوران دورہ تفسیر پڑھا دی، فوجی دوسرے آتے تھے، میں نے کہا کہ ہم پڑھائیں گے۔ اب
اب تمہاری مرضی ہے، تم کچھ بھی کرو کرو۔ تبلیغ والے سال ڈیڑھ سال تک ان پر پابندی لگی، کوئی گشت بھی نہیں، پشت دشت گشت پشت ختم، گشت مشت، کوئی گشت مشت نہیں ہے۔ تبلیغ والے میرے پاس آ گئے، میرا مدرسہ ذرا باہر ہے، کہنے لگے حضرت کافی دنوں سے یہ کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ گشت مشت نہیں کیا، نصرت نہیں کی ہے، اللہ واسطے یہاں کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا کرو، ادھر میرے محلے میں تم گشت بھی کرو، لوگوں کو بلاؤ۔ یہ میرا محلہ چونکہ پاکستان کا یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ پاکستان، یہ افغانستان کا صوبہ ہے۔ میں نے کہا یہاں کرو، ہمارا مدرسہ افغانستان میں ہے، ہم تو پاکستان میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے، اس لیے میں نے کہا کہ کرو تم۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کھولو مدرسوں کو، میں دیکھتا ہوں کون سے ماں کا لال روکتا ہے۔ اس کے بعد مدرسے کھل گئے۔ ہمیں اس نے کہا کہ ہمیں طلبہ سے آپ سے ارے بس بس بڑی میرا باس بابا، بس 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 ناشتہ میں نے کیا لیکن انہوں نے ناشتہ میں نے بھی کیا لیکن اس نے مچھلی کھائی ہے۔ یہ زیادہ گرم ہے، چلو آپ کا حق بنتا ہے اتنا تو نعرہ لگاؤ، یہ جمہوری حق ہے آپ کا۔ جمہوریت میں ہے آدمی یہ ہے کہ اللہ آپ کا 20 سال ابا بنا ہے، اب اس کے بعد ٹرانسجینڈر کر کے اپنے آپ کو عورت بنائے اور اماں جی کو ابا بنائے اوپر۔ یہ جمہوری حق ہے ہمارا، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ جمہوریت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر جمہوریت انتخاب عذاب دری ایام میں بینی و میں بینم کہ بر مردار غوغائے کلابست۔ خیر یہ اپنا مسئلہ ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، طلبہ کرام آپ کو بتا دیا کہ آپ کے لیے تکلیفیں آئیں گے۔ انا اوحینا الیک وحیا توزی بہ کما اوذی موسیٰ علیہ السلام واخوانہ الاخرون، کیا ہے المذکورون فی هذه الآیت، جو اس آیت کے اندر مذکور ہے ان سب پر۔ پھر انبیاء 1.25 لاکھ سارے کے سارے اولو العزم ہے، لیکن التفسیر المیسر جو حرمین میں رکھا رہتا ہے، تفسیر المیسر میں لکھا اولو العزم تو سارے انبیاء ہیں، لیکن یہ لقب اصل میں ان انبیاء کے لیے ہے جن انبیاء کا تذکر اس آیت کے اندر ہے، خصوصی لقب انہی کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے بھی میری گزارش ہوگی، جب آپ کا نبی گھبرا جاتا تھا، آپ کے نبی حالات سے تنگ آتے تو نبی کو حکم یہ ہوتا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اور اولو العزم من الرسل وہ یہی ہے جو اس آیت کے اندر انا اوحینا الیک کما اوحینا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی، جب پریشان ہو جاؤ گے، پاؤں آپ کے ڈگمگا جائیں گے، تو آپ سے بھی میری اپیل ہوگی فاصبروا کما صبر اولو العزم۔ اس وقت آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ دورہ والوں کو اب آپ کو بتایا، چونکہ سبق مجھے تو پڑھانا ہی نہیں ہے، یہ اس مناسبت سے میں نے آپ سے عرض کر دی۔ یہ حضرات بتاتے میری سند، میری کوئی عالی سند ہے نہیں ہے، یہ آپ کے اساتذہ کی اسانید وہ میری سندوں سے بھی زیادہ یہ ہے کہ عالی ہے، لیکن پھر بھی ان حضرات کا حکم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو میت ہوں، المیت فی ید الغسالین۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے شیخ حضرت اقدس حضرت رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت شیخ العربی والجہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہے حضرت قاسمون والخیرات مولانا محمد قاسم بن اسد النانوتوی اور فقیل امت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی سے نقل کر رہے ہیں، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد اسحاق سے، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد احمد بن عبد الرحیم جس کو شاہ ولی اللہ کہا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے، ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، شیخ صفی الدین احمد بن محمد وہ شیخ احمد بن علی سے، شیخ احمد بن علی وہ نقل کر رہے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، وہ ابراہیم بن احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابو العباس احمد بن طالب سے، ابو العباس احمد بن طالب ابو علی حسین بن مبارک سے، ابو علی حسین بن مبارک وہ ابو الوقت عبد الاول سے، ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو الحسن عبد الرحمن مظفر سے، وہ ابو عبداللہ محمد بن احمد سے، وہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، پھر وہ نقل کر رہے ہیں بخاری سے، بخاری حمیدی سے، حمیدی سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے، یحییٰ بن سعید الانصاری محمد بن ابراہیم التیمی سے، محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کر رہا ہے علقمۃ بن وقاص اللیثی سے، وہ عمر بن الخطاب سے، عمر محمد سے، محمد رسول جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کر رہا ہے۔
آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ابتدائی سند میں آپ کو بتایا. پھر آخری سند میں، آخری سند جہاں جا کر کے کتاب ختم ہو جائے گی، آخری سند میں احمد بن اشکاب ہے، وہ محمد بن فضیل ہے، وہ عمارت بن القاقہ، عمارت بن القاقہ ابو زرع سے، ابو زرع نقل کر رہا ہے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد یہ ہے کہ جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کر رہا ہے. لہذا کتاب میں نے ختم کر دی. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، وہی مبدأ الاحکام ہے، مبدأ الاحکام ہے، وہی مبدأ الاحکام اور مبدأ الاعمال ہے. اعمال کی بنیاد وہی پر ہے، شریعت کی بنیاد وہی پر ہے. اور باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت، اور منتہی الاعمال وہ وزن ہوگا. میرے عمل وزن یہ تولی زیادہ وزن والے ہے، بھاری ہے. یہ حضرت مکی صاحب کے یا مولانا حمید اللہ جان کے فرماتے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو یہ کہ وزن کر کے دکھا دیں گے کون کتنے پانی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو وہی کے مطابق بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اعمال کو وہی کے مطابق بنائے جو مبدأ الاعمال ہے. اور اس وہی کے پاداش میں آپ کو جو تکلیفیں آ جائیں، اذیتیں، اللہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی مدد بھی فرمائے. میری دعا ہے پھر اس وہی کے مطابق جو آپ کے اعمال ہے، اللہ اپنے اخلاص آپ کو اخلاص نصیب فرمائے، ان کے اندر واللہ وزن قائم فرما دے. اور انہی اللہ آپ کو انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائے، آپ کا اور میرا حشر انہی کے ساتھ کر دے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم احفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من جميع الآفات والبليات. اللهم احفظ العلماء والمدارس والمعاهد الدينية كلها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظ العلماء والمدارس والمعاهد الدينية كلها. اللهم اجعل هذه المدرسة والمدارس الأخرى الإسلامية كلها معمورة بالإسلام وبالإيمان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين وأهلهما من جميع الآفات. اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله من جميع الآفات والبليات. اللهم احفظ مملكتنا باكستان وأهلها من جميع الآفات والبليات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أحد غيرك طرفة عين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل خواتم أعمالنا بالإيمان. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء السابقين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. حضرت مکی صاحب کی ان کی والدہ ماجد جو میری بھی ماں ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں. حضرت مولانا حمید اللہ تعالیٰ ان کی دستگیر فرمائے. حضرت شہریار دامت برکاتہم شیخ الحدیث، دیگر اساتذہ حدیث، اللہ تعالیٰ ان کی محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء ربانیین کے لیے، سب تمام اپنے اداروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مائیں اور بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، مملکت اسلامی خدا داد پاکستان کی حفاظت کے لیے. اور جن ساتھیوں نے یہاں پر جو حاضر ہے ہاتھ اٹھائے، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے. آپ کے مسائل سے اللہ واقف ہے، میں واقف نہیں ہوں. جو بھی آپ کے مشکلات ہیں اللہ خزانہ غیب سے سب کو پورا کر دے. میں نالائق قسم کا، بس مولانا شہریار صاحب کا حکم تھا، مکی صاحب کا حکم تھا، حضرت حمید اللہ صاحب کے، میں بھی نالائق قسم کا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی اس مبارک چہروں کی وجہ سے آپ نے جو ہاتھ اٹھائے، خدا قیامت کے دن میرا حشر آپ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کر دے، دینداروں کے ساتھ کر دے. اللہ میرے خطاؤں کو بخش دیں اور میرے لیے بھی دعا فرمائے. آپ کا نالائق بھائی ہوں اور آپ کا عزیز ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاتھ نہ ملا، ہم لوگ نکلے بہت دیر ہو گئی.